ایک ایک بیوی شوہر پہ شک کر رہی تھی، بار بار فون دیکھ، کہاں تو بتیا بیسو، گھنٹہ گھنٹہ بیجی رہ جو موبائل. شوہر بولا دیکھو ہم کاروباری آدمی ہیں، میرا بہت جگہ سے فون آتا، تم کاہے شک کرتی ہو کہ نہیں ہم نہیں رہیں گے، ہم گھر میں نہیں رہیں گے. گھر میں نہیں رہیں گے کاہے نہیں رہو. یہ لڑکا بولا کہ اللہ کی بندی دیکھو اگر تم شک کرتی ہو ایسا کچھ ہے نہیں، چلو ہم تمہارے سامنے اپنے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہمارے اندر میں کچھ کمیاں کچھ برائیاں ہیں، کوئی اللہ لغزش خطا ہم نے کیا ہے، ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ بیوی سے کہا کہ دیکھو ہم کل سے 5 ٹائم کا نماز پڑھیں گے، الحمدللہ تم چنتا مت کرو، ہم داڑھی بھی رکھ لیں گے. بیوی اطمینان ہو گئی، بیوی اطمینان ہو گئی. یہ نوجوان الحمدللہ 5 ٹائم کا نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے لگا. اب داڑھی بھی ماشاءاللہ ایک دم لمبی لمبی چھوڑ دیا. کچھ مہینوں کے بعد اس کی بیوی کی سہیلی فون کی، خبر خیریت، شوہر بیٹھا ہوا ہے. تو اس کی سہیلی بولی کہ تمہارا گھر والا کیسا ہے ابھی؟ بولا کمینہ اب حور کے چکر میں پڑ گیا. بھائی سننا ہے تو سن کے عمل بھی نہ کرنا ہوگا کہ خالی سنوے کرو گے. ابھی بازار میں بہت سارے نوجوان گھوم رہے تھے، تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی ان لوگ کہاں ہے؟ بولا کہ بازار میں. اچھا گھر سے کہہ کے نکلا بیوی کو منا گما ہمیں جلسہ سننے دیجیے، بازار میں گھوم رہا. فائدہ ملے گا؟ ارے بولو بھائی فائدہ ملے گا؟ پہلے زمانے میں لوگ کنویں کا پانی پیتے تھے، بات صحیح کی غلط ہے بولیے بھائی؟ ارے کنویں کا پانی پیتے تھے نا. اب تم لوگ تو پیو کہ نہیں پیو، ہم پیے ہیں. یہ چھوٹا چھوٹا بچہ نہیں پیا ہوگا، ابھی تو نل دیکھ رہا ہے، نل دیکھ رہا ہے، ٹویل دیکھ رہا ہے، یہ سب بچہ سب 58 54 سب. ہم لوگوں نے نہایا بھی ہے، پانی بھی پیا ہے. تو پورے بستی والے کا ایک ہی کنواں. اتفاق کہیے وہ کنویں کا جو پارٹ ہوتا ہے، جو پارٹ نہیں ہوتا ہے وہ پارٹ اس کا وہ چھوٹا تھا. اب یہ کوئی کتا دوڑتے ہوئے آیا اور وہ دیکھا نہیں سنا، وہ کنویں میں گر گیا. اب کنویں میں گر گیا اور لوگ پریشان ہو گئے کہ اکیلا کنواں، ایک کنواں ہے، پورے محلے والے پانی پیتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں، دھوتے بھی ہیں، سب کام پانی سے ہوتا ہے. اب کیسے کیا ہوگا؟ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ بھائی مسئلہ تو پوچھنا ہوگا نا، مسئلہ پوچھنا ہوگا نا. تو اب حضرت مفتی صاحب کے پاس پہنچے. یہ ہمارے دوست اللہ والے عارف باللہ حضرت اللہ مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم. تو حضرت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت کتا کنویں میں گر گیا ہے، مسئلہ بتائیے. تو حضرت نے مسئلہ بتایا کہ دیکھو پانی تو ناپاک ہو گیا، یہ صحیح ہے، چاہے تو پورا پانی نکال دو، یا نہیں تو 200 یا 300 ڈول پانی نکال دو، پانی پاک ہو جائے گا. لوگ خوش ہو گئے، لوگ گئے 300 ڈول یعنی 300 بالٹی پانی نکال کے پھینک دیا. شام ہوئی، بدبو نہیں گئی، بدبو پانی سے بو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے. لوگ پریشان ہو لے، مولوی صاحب کون فتوا دل کو پانی دے وہ رنگ گئے. بولے پھر چل، پھر گئے حضرت کے بعد. اب حضرت نے کہا کہ اب کیا ہوا؟ بولا کہ حضرت آپ نے پانی نکالنے کو کہا تھا، ہم لوگوں نے 300 ڈول پانی نکال دیا، لیکن پانی ویسے کہ ویسا ہے، ایک دم مہک پانی میں ہے، پانی پینے کے لائق نہیں ہے. حضرت بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 300 ڈول نکالے تھے؟ بولا کہ ایک دم نکالے ہیں، ہم لوگ پسینہ پسینہ ہو گئے، 300 ڈول گہرا کنواں ایک دم نکال کے پھینکے ہیں. تو حضرت بولے اچھا کوئی کتا نکال لے رہا؟ بولے نہیں کتا نہیں نکالے، کتا اکڑے میں گئے. تو پہلے کتا کو نکالو گے نا، تب نہ پانی پاک ہوگا، تب نہ پانی مزیدار ہوگا. تو میرے بچوں نوجوانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک وعدہ لے کر یہاں سے اٹھو کہ انشاءاللہ جو بھی دین کی بات ہم نے سنا ہے، جو بھی سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے. کتنے لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ پورا مجمع تیار ہے. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں، قبولیت کی گھڑی ہے. ارشاد عالی. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا
میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے۔ کون ہے مشکل کشا؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بولو، وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا رب ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، وہ اللہ زمین کا فرش بچھایا، وہ اللہ آسمان کا سامیانہ لگایا، قربان جاؤ، پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں عزت کا لباس پہناتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ اللہ نے دنیا کی نعمتوں کو نچھاور کیا ہے، وہ اللہ ایک دن موت دے گا، پھر اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے کیا لایا ہے؟ یہ میرا بچہ نوجوان اللہ پوچھے گا کی آنلو چھے کی بولوے بول کا موبائل لے لو جی۔ میرے بچوں نوجوانوں اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ، وہ میرا رب۔ اب حضرت جمعے کے دن خطاب کر رہے تھے جمعے میں کہ لوگوں سنو سنو، وہ میرا اللہ جو سب کو کھلاتا ہے، جو سب کو پلاتا ہے، جو سب کو میٹھی نیند سلاتا ہے، وہی اللہ ہے جو مٹی کے نیچے میں کیڑے کو بھی کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا بولا مولوی صاحب رکیے، ٹھیک ہے اللہ سب کو کھلاتا ہے، یہ بات ہم مان لیے، صحیح الحمدللہ، لیکن جو نہ کھانا چاہے اس کو اللہ کیسے کھلائے گا؟ بولے ارے کیسے کھلائے گا؟ ایک دم کھلائے گا۔ بولا نہیں، اگر ہم نہیں کھانا چاہیں تو اللہ کیسے کھلائے گا؟ بولا کیسے؟ اب بے وقوف لڑکا ہے بھائی، تم کاہے نہ کھائے گا؟ بولا ہم نہیں کھائیں گے۔ بولا جو گھر آ گیا ہڑتال، ماں بولی بیٹا کھانا کھا لے، بولا نہیں نہیں کھائیں گے، جب تک اللہ نہیں کھلائے گا ہم نہیں کھانا کھائیں گے۔ رات کا کھانا چھوڑ دیا، صبح کا کھانا چھوڑ دیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں پریشان ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی، میرے بیٹا کھا لے، بیٹا پتلا ہو جائے گا، دبلا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اے بیٹا کھا لے کھانا کھا لے، کہ نہیں کھانا نہیں کھائیں گے۔ ماں تو ماں ہے۔ سنو نوجوانوں، ماں کون ہے؟ چھوٹا بچہ ہے بستر میں پیشاب کر دیا، ماں بستر بدل دی، پھر گھنٹے کے بعد بچہ پیشاب کیا، ماں بستر بدل دی، پھر گھنٹے کے بعد بچہ پیشاب کیا، ماں بستر بدل دی، پھر چوتھی مرتبہ بچہ جب پیشاب کیا، اب بستر نہیں ہے، ماں وہ ہے خود پیشاب میں سوتی ہے، سینے پہ اپنے بیٹے کو سلاتی، اسے دنیا ماں کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تم کیا سمجھو گے؟ نئی نئی شادی کیا، نئی نئی شادی کیا یہ میرا نوجوان، ہٹا کٹا الو کا پٹھا، جائے گا بن من کی بازار، او قربان جاؤ بیوی کے لیے لے گا رسگلہ، چھپا کے لے کے آئے گا۔ ماں پوچھے گی بیٹا کہاں کے لگے گھومے گئے، اب گھر گھسکے گا، اب بلائے گا خود کی ہے۔ دیکھو ہم یہ نہیں کہتے ہیں الحمدللہ کہ بیوی سے محبت مت کرو، یہ تو میرے نبی کی سنت ہے۔ اب موقع ملے کبھی لقمہ بنا کر بیوی کے منہ میں ڈال بھی دو، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے الحمدللہ۔ لیکن ابھی یہ فتنے کا دور ہے، اگر آپ بیوی کو کھانا کھلاؤ گے اپنے ہاتھ سے
تو माँ बोले कि हमरो बेटा के दिमाग घुमा दिल को छोड़िया। मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ। माँ परेशान हो गई, बेटा सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी, पास में जंगल था जंगल चला गया, वो जंगल में पड़े रहेगा, देखे मेरा अल्लाह कैसे खिलाता है। माँ तो माँ होती है, माँ खाना बनाई, बिरयानी बनाई, पुलाव बनाई, बेहतरीन खीर बनाई, सारा खीर सारा सामान बना करके एक थाल में ली, जंगल चली गई, बेटा खा लो। बेटे ने कहा कि अम्मा रख दो, आप घर जाइए। माँ घर चली आई, भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा कि अगर खाने के पास बैठे रहेंगे तो जी चाहेगा खाने के लिए, इसलिए खाना इस कोने में छोड़ दिया और उस कोने में जाके सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। 15-20 डाकू जंगल में घुसा, देखा बेहतरीन खाना रखा हुआ है, एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं को सरदार ने मना किया, ना ना ना, इस खाने में हाथ ना लगा, हो ना हो ये किसी की साजिश है हम लोगों को मारने की, ये खाने में हो ना हो जहर होगा, ढूंढो जंगल में कोई होगा उसको पकड़ के लिया। अब वो सिपाही लोग फैल गया, देखा वहां सोया हुआ है, पकड़ा, कालर घसीट के लिए आया, बोला सरदार मिल गया। बोला के खाना के रखल गए रे? बोला हम है। बोला खाया का नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला हम समझ गए, पहले ही समझे थे कि खाना में कुछ गड़बड़ है। बोला खाना खा लो। बोला नहीं खाएंगे। तो डाकुओं के सरदार हुक्म दिया कि डाकुओं को इसको 50 जूता मारो। अभी 25 लगा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला नहीं अब मत मारिए हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया, खाना खाते ही दौड़ा मस्जिद के तरफ, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपने तकरीर किया कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप खुलासा नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार के खिलाता है। बात समझ में आ गई? मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है और कुर्बान जाओ कुरान के हवाले से। अभी हमारे उलमा ने, अकाबिरीन उलमा किराम ने बहुत बेहतरीन बयान किया है जो आपने समात किया है। एक बात ये हमेशा याद रखना मुसलमानों, मेरे बच्चों नौजवानों, खास कर नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों नौजवानों, एक वक्त फाका करना करे, फाका कर लेना, लेकिन तालीम से, इल्म से, एजुकेशन से, पढ़ाई से समझौता मत करना। अच्छा है। एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन पढ़ो पढ़ो, कलम में ताकत रखो, जाहिल मत रहो, जाहिल मत रहो। और के चक्कर में ओ मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, तालीम से समझौता नहीं है, इल्म से समझौता नहीं है, पढ़ाई से समझौता नहीं है। अगर तुम्हें लंदन जाना पड़े, अमेरिका जाना पड़े, वहां चले जाओ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, इसलिए जाहिल मत रहना। जाहिल मत रहना। जिस कौम का इब्तिदा आगाज ही इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक पढ़ने के साथ हुआ है, पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। मुसलमानों नौजवानों, ये मदरसे खोले हजरत अल्लाह मौलाना अय्यूब साहब दामद बरकातुम, मदरसे के हालात को मैंने देखा, अल्लाह वहीं आराम कर रहे थे। बनमनखी के मुसलमानों, एक बात याद रखो, हमारा बच्चा हवेली में सोए, हमारा बच्चा नरम बिस्तरों पे सोए, हमारा बच्चा गद्दी में सोए, हमारा बच्चा बेहतरीन चादर पे सोए, और वो जो मेहमान रसूल है ये जमीन पर सोए, शर्म की बात नहीं है। ए बिल्डिंग वालों, ए इमारत वालों, ए जमीन वालों, ए ताजिरों, सुनो, ये मेहमान रसूल का कदर करो, इनका इकराम करो, कुर्बान जाओ। ये वो जात है, अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे, जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। कभी आपने पूछा, कभी आपने सोचा ये मदरसा इस्लामिया
مدرسہ اسلام ہے نا, اعجاز القرآن. قربان جاؤ, چلا جل کر دیکھتے ہیں. بچے یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں, کس بچے کے پاس سویٹر ہے کہ نہیں ہے, ٹھنڈ کا موسم ہے, کس بچے کے پاس موزہ ہے کہ نہیں ہے, کس بچے کے پاس میں جرسی ہے کہ نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا اپنے بیٹے کے لیے چمڑے کا جیکٹ, اپنے بیٹے کے لیے بہترین موزہ, چمڑے کا موزہ, اپنے بیٹے کے لیے بہترین بوٹ. قربان جاؤ, یہ مہمان رسول کا خیال کون کرے گا؟ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, دن میں کئے وقت کی نماز ہے؟ ارے زور سے بولو, کئے وقت کی نماز ہے؟ مولوی کئے وقت آگے رہتا ہے؟ ارے مولوی کئے وقت آپ سے آگے رہتا ہے؟ 5 وقت. آپ کب آگے ہوتے ہیں؟ جب آپ مر جاتے ہیں تب آگے ہوتے ہیں. اللہ اللہ کیا مثال ہے. نہیں سمجھ لو. عالم, مولانا, مفتی, قاری, حافظ 5 وقت آپ کا آگے رہتا ہے. دن میں 24 آورس 24 گھنٹہ کے اندر میں وہ 5 ٹائم ہمیشہ آگے رہتا ہے. آپ آگے ہوئیے گا, آپ آگے ہوئیے گا. مولوی سے اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پہلے مصافحہ کرنا ہوگا, پھر آگے بڑھیے. بڑا اونچا مقام ہے, یہ وارث انبیاء ہیں, ان کا مقام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو ان کی عزت کر لیا, جو ان کی دعائیں لے لی, اللہ اس کا مقدر بدل دے گا. بے شک حق ہے. ان کی قدر کرو. یہ پیسہ ساتھ نہیں جائے گا, پیسہ ساتھ نہیں جائے گا. ایک زمیندار تھے بیچارے, اب محلے میں مدرسہ چلتا تھا تو انہوں نے سارا خرچ مدرسے کا اپنے ذمہ لے لیا تھا, بچے کا کھانا پینا سارا ذمہ. اللہ اللہ اللہ. تو کچھ لوگ اسی میں ہوتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں چگل خور. بولا یہ مولوی خوب اڑے جی. بولا اچھا کہ کوچ کا کھانا بند کرواتے ہیں. اور وہی زمیندار کے پاس گیا, سلام دعا ہوئی تو زمیندار صاحب بڑے خلیق آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ بولا کہ دیکھیے زمیندار صاحب ایک بات بولنا چاہ رہے ہیں. بولا بولیے. بولا کہ جو آپ جو مدرسہ میں خرچہ دیتے ہیں, گیہوں دیتے ہیں, چاول دیتے ہیں, دھان دیتے ہیں, تو اس میں لیکن کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے. کیا گڑبڑ ہو رہا ہے؟ بولا وہ جو ناظم صاحب ہے وہ چاول کا بورا اپنے گھر میں بھی بھیجتا ہے. بولا ہے؟ بولا کہ ہاں, ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں, ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں, اس کے گھر میں بھی چاول کا بورا جاتا ہے. تو زمیندار بولا کہ آہا, اللہ آپ کو بھلا رکھے, اللہ آپ کو اچھا رکھے, آپ نے میری آنکھ کھول دی. اب 2 بورا 5 بورا چاول ہم زیادہ دیں گے. ہم کو پتا نہیں تھا کہ ناظم صاحب کے گھر میں بھی خرچہ نہیں ہے. اب 5 بورا چاول ہم زیادہ دیں گے. مدرسے کے بچہ بھی میرا کھانا کھائے, ناظم صاحب کے اولاد بھی میرا کھانا کھائے. ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو. مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو, مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو, کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی. الف لام میم 3 حرف ہوئے 30 نیکی. اور سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن سفارش کرے گا, کل قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا. بڑا خوبصورت انسان ہوگا. یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے, کل قیامت کے دن انسانی شکل میں ہوگا. بڑا خوبصورت انسان ہوگا. سنو سنو, اللہ کے رسول کی سنو, آمینہ کی لال کی سنو, گنبد خضرا مارام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کی سنو. صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا,
گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں, تیرے ساتھ کون ہے؟ یا اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے, اور میرا قرآن کیا چاہتا ہے؟ وہ قرآن کہے گا یا اللہ دنیا میں میری بہت عزت کی, بہت اکرام کیا, یا اللہ میری تلاوت کرتا تھا, یا اللہ مجھے پڑھا کرتا تھا, یا اللہ مجھ سے محبت کرتا تھا, یا اللہ جو تیرا احکام میرے اندر تھا اس پر عمل کرتا تھا, یا اللہ دنیا میں میری بہت عزت کی, اس لیے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. تو میرا اللہ کہے گا میرے قرآن تو چاہتا کیا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ اگر تیرا حکم ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا رب اعلان کرے گا میرے قرآن جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے اللہ. کیا آپ نہیں چاہتے کہ قرآن میرا سفارشی بنے؟ انشاءاللہ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کیا قرآن میرا سفارشی بنے گا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. عظمت قرآن, قرآن کی محبت میں اس مجمع کے اندر میں اس مدرسے کو دیکھا, میں نے مولانا ایوب صاحب سے کہا کہ حضرت آپ دل چھوٹا نہ کریں, الحمدللہ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جا رہی تھی, سنو مسلمانوں میرے بچوں, ام المدارس مدرسہ دارالعلوم کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی, سنو جانتے ہو کتنے بچے تھے؟ سب سے پہلے میں 4 بچے. کتنے بچے تھے؟ 4 بچوں سے ابتدائی تعلیم شروع ہوئی. اور قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ, کیا اللہ نے مقبولیت دی, کیا اللہ نے قبول کیا, اور ایسا قبول کیا کہ آج پوری دنیا کے اندر میں قربان جاؤ ام المدارس کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ وہی کے پروڈکٹ ہے. مفتی سعد النجیب صاحب جو ہمارے اکابرین علماء ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ایک بات یاد رکھو, یہ مدرسے وہ اللہ کا گھر اللہ چلائے گا الحمدللہ, لیکن ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کی سوچ ہو کہ یہ مدرسہ آگے کیسے بڑھے گا. اب وہ ٹین ہے, یہ افسوس کا مقام ہے, ہم بلڈنگ میں سو رہے ہیں, میرا بچہ بلڈنگ میں سو رہا ہے, ہم گدا میں سو رہے ہیں, بہترین قالین میں سو رہے ہیں. یہ مہمان رسول, اور قربان جائیے ہمارے علماء, ہمارے حفاظ, ہمارے قراء یہ تین کی چھپڑ میں بیٹھ کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی تعلیم دے رہا ہے. اور قربان جاؤ مسلمانوں, اے نوجوانوں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں بھی بلڈنگ ہونی چاہیے. ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ انشاءاللہ الحمدللہ. اکیلے ہم 2 منزلہ بنا لیتے ہیں, کیا ہم لوگ 10 آدمی مل کر مدرسہ نہیں بنا سکتے؟ اور سنو 82 جگہ اللہ قرآن میں 82 جگہ 82 جگہ اللہ نے کہا ہے مال خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو. ہم تمہیں دیتے رہیں گے, اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے. اس کا مراد کہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے, اے اللہ تو کھانے سے پاک ہے, اے اللہ تو بیوی سے پاک ہے, اے اللہ تو اولاد سے پاک ہے, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, یا اللہ تو پھر قرضہ کیوں مانگ رہا ہے؟ تو میرا اللہ کہتا ہے کہ سنو میرے نام سے خرچ کرو گے, میرے راستے میں خرچ کرو گے, قربان جاؤ یہ تمہارا میرے اوپر قرضہ ہوگا جس کو میں تمہیں واپس کروں گا. اور میرا اللہ ایسے واپس نہیں کرے گا, پہاڑ بنا کر واپس کرے گا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, میرا اللہ کہتا ہے ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے. اور حدیثوں کے اندر میں آتا ہے 1 روپے صدقہ کرو گے, اللہ 1 روپے صدقہ کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا. اللہ. اتنا بڑا مجمع ہے, کم سے کم 10 آدمی مجھے چاہیے, میں آپ کے لیے 10 دعا کروں گا. کیا دعا کریں گے؟ 10 ارے زورے بولو. 10 دعا করব, এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে. আমি করছি না, আল্লাহর কোরআন করছে, وقال ربكم ادعوني استجب لكم. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. ہمارے علماء بیٹھے ہیں, ہمارے اکابرین بیٹھے ہیں, ہمارے حفاظ بیٹھے ہیں, ہمارے ائمہ بیٹھے ہیں, اور یہ ہزاروں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان, یہ چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. مجھے 10 آدمی چاہیے. دیکھیے ہم 5-10 ہزار آپ سے مانگ رہے ہیں, ہم بیسی نہیں مانگیں گے. آپ 20-25-50 ہزار 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں. ایک نوجوان ابھی رانچی میں جلسہ ہوا, مسجد کا جلسہ تھا, ایک نوجوان بولا کہ حضرت 1 لاکھ روپے میرے طرف سے. میں نے 10,000 سے شروع کیا تھا. ہم نے کہا کہ بیٹا سنو بیاہ کی ہو؟ بولا ہاں کیے ہیں. ہم نے کہا تم اکیلے جنت میں جاؤ گے, موگی کو نہیں لے جاؤ گے؟ بولا 1 لاکھ بیوی کے نام سے. ہم نے کہا بہت اچھا, ماں ہے؟ بولا ہے. ہم نے کہا کہ ماں نہیں جائے گی؟ بولا 1 لاکھ ماں کے نام. ہم نے کہا ابا ہے؟ بولا کہ ابا بھی ہے الحمدللہ. ہم نے کہا ابا کو چھوڑ جاؤ گے؟ بولا 1 لاکھ ابا کے نام سے. کتنے ہوئے؟
अरे जोर से बोलो ना, 4 लाख। फिर वो नौजवान तड़प कर बोला कि हजरत मस्जिद में कितना खर्चा है? तो कमेटी वाले वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। वो नौजवान बोला कि पूरा खर्चा मैं अकेला करूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूरा खर्चा अकेला करूंगा। इसी महीने का जलसा था, कुर्बान जाओ। पूरा खर्चा अकेला वो नौजवान दिया। मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए अल्लाह के रास्ते में जब खर्च करने की बारी आए ना, नेक काम की बारी आए, तो अपने कदम को आगे रखना। जो नेक कामों में अपने कदम को आगे रखेगा, अल्लाह हर काम में उसको आगे रखेगा। जन्नत में भी अल्लाह उसको आगे रखेगा। इतना बड़ा मजमा है, मुझे 10 आदमी चाहिए, 5,000 10,000 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। देने वाला पहला कोई सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, ताजिर हो, किसान हो, इंशाल्लाह 5,000 या 10,000। देखिए हम 5,000 10,000 इसलिए मांगे, ये देखिए पहला नौजवान, माशाल्लाह, आ जा भाई, माशाल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह, अपनी वालदैन की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से, 5,000 चाहे 10,000, मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। और इंशाल्लाह देखा, आप देखेंगे अपनी नजरों से, अल्लाह 10 को चुनेगा इंशाल्लाह, अल्लाह 10 को खड़ा करेगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह जिसके तरफ इशारा कर देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। जो कुरान से मोहब्बत करने वाला हो, मजहब इस्लाम से मोहब्बत करने वाला हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला हो, अगर हालात अगर अच्छे हैं, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, तो बखीली नहीं करना है, बुखल नहीं करना है, कंजूसी नहीं करना है, अपने कदम को आगे बढ़ाना है इंशाल्लाह, ताकि ये मदरसे का तामीरी काम हो जाए, ताकि ये मदरसा बन जाए। मेहमान रसूल बैठकर अल्लाह की कुरान की तिलावत करे। और सुनो मुसलमानों, ये मदरसा बना कर मर जाओगे। सुनो सुनो, घर वाला याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, और मेरा खुदा नहीं भूलेगा। मेरा खुदा जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाल्लाह। पहला कोई सखी इंशाल्लाह, पहला नौजवान 10,000 या 5,000 देने वाला इंशाल्लाह। पहला कोई दानी सख्त है, तैयार हो जा माशाल्लाह। है कोई नौजवान, जल्दी करो भाई, वक्त किल्लत है माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, स्टेज से माशाल्लाह। ठेकेदार जोरगन 10,000 रुपए। कहाँ मुखिया साहब, कहाँ है? ठेकेदार ठेकेदार मुखिया इसराफिल साहब, इसराफिल साहब माशाल्लाह, माशाल्लाह। जोरगन नारे तकबीर, जनाब मुखिया इसराफिल साहब माशाल्लाह। दुआ कर दीजिए हजरत। ए अल्लाह, हमारे मुखिया साहब ने, ठेकेदार साहब ने 10,000 रुपए दान किया। अल्लाह इनके उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलिया में, ठेकेदारी में, कारोबार में, ओहदे में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। इसराफिल ठेकेदार साहब माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये देखिए मुखिया प्रत्याशी हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, अभी इलेक्शन बिहार में गुजरा, बारसोई कटिहार में एक जलसा था बंगाल बॉर्डर में। अब वो बिहार बंगाल का बॉर्डर लग रहा था। अब एक बहन हमारी संगीता देवी उठी थी, अब वो चंदा दे दिया 15,000। अब हम दुआ ये किए कि अल्लाह इस पैसे को हिदायत का जरिया बना दे। और वो देखिए वो जीत गई। तो लोगों ने कहा कि हजरत दुआ लग गई आपकी। हम बोले हम दुए ने किए तो लगेगी कहाँ से? अल्लाह ये मुखिया प्रत्याशी है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनके जायज मकासिद में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इसको मुखिया नहीं और उससे ऊंचा ओहदा हो, उस ओहदे पे पहुंचा दे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह इज्जत में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। प्रथम जो होएगा माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी, एक आदमी नारे तकबीर। वसीम मेडिकल साहब बीरनगर बिसरिया, उन्होंने अपना नाम पेश किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके मेडिकल में, उनके तिजारत में, उनके कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह वसीम बाबू के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? अरे कत जन हलो? 2 जन हलो। 2 जन हलो माशाल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाओ। ए नौजवानों, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग बैठे हो। ए मुसलमानों, ये दौलत यही रह जाएगी, जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। आओ अपने माल को वहां जमा करो जहां कीड़ा नहीं खाएगा, जहां पे आग नहीं लगेगी, जहां चोर चोरी नहीं करेगा, जहां डाकू डाका नहीं डालेगा। और सुनो,
वो पैसा को मेरा अल्लाह बढ़ाएगा, पहाड़ बनाकर मेरा अल्लाह तुम्हें वापस करेगा। और सुनो, अल्लाह मेरा इसका अजर यहाँ भी देगा, वहां भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जा। देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल पे कर दिए, गूगल पे नहीं है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल्ला कर हजरत के हवाले कर दीजिएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाए, जल्दी करें माशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने वालिद के नाम पर, वालिदैन के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर, जल्दी करता हूँ करूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान, कोई सखी? मरहुमा अबरुन निशा ताहिरान साहब मरहुमा अबरुन निशा की तरफ से 5,000 माशाल्लाह। मरहुमा अबरुन निशा की साल सवाब के लिए 5,000 रुपए। अल्लाह मरहुमा के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, या अल्लाह मरहुमा को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे, अल्लाह देने वाली की उम्र में घर में कमाई बरकत अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन होलो, 3 जन हो लो, अल्लाह के नबी के 4 यार थे अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आप देखना ना इंशाअल्लाह, वो उतने आदमी तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह तैयार करेगा, मेरा अल्लाह खड़ा करवाएगा, मेरा अल्लाह चुनेगा, मेरा अल्लाह जिसको तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। हाँ 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 है। चौथे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाओ। है नौजवानों, पूर्णिया जाते होगे, पूर्णिया जाते होगे सामान लाने के लिए, ओ हो 5-10 हजार रुपए साथ में लेकर जाते होगे, कुर्बान जाओ, झोला खाली रह जाता होगा, पैसा खत्म हो जाता होगा। हे देखिए नौजवान, ये माशाल्लाह जनाब हमारे बड़े भाई इस्लाम साहब जवारी, वो 2,000 रुपए नकद कैश दे रहे हैं, और इस्लाम साहब माशाल्लाह बड़े मुखलिस हैं, और हमको भी चंदा माशाल्लाह 5,000 2,000 देते रहते। अल्लाह उनको उम्र में बरकत अता फरमाए। ठीक है माशाल्लाह। बेटा पैसा था 5 कर देते, गड्डी है। 5 कर दो बेटा, 3 लिखा दो अल्हम्दुलिल्लाह, 5 का आंकड़ा चल रहा है बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नौजवान तैयार हो गया, माशाल्लाह। लिख दे, नाम लिखा दे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, 3 लिखा दे, लिख दी। 2,000 नकद दे दिए, 3,000 रुपए बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन हो लो, 4 जन हो गए माशाअल्लाह। एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दे, इरशाद हो, इरशाद हो। सुना दे। अच्छा उर्दू सुन भाग कि भोजपुरी की बंगला की अंग्रेजी? भोजपुरी, हाँ अच्छा भोजपुरी सुना दे। माना सखी, माना सखी, माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना। कितने लोग मदीना जाएंगे? माशाल्लाह सारा मजमा तैयार। हाँ, सबसे पहले तनवीर ज़की। हाँ तो 4 लाख टका खर्चा करे बैठो इंशाल्लाह। बोलो 4 लाख क्या 5 लाख 10 लाख भी करेगा, इनका करेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माना सखी, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना, देखे मदीना, देखे मदीना अर्श की जीना, देखे मदीना अर्श की जीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो, ललनवा हो, चला देखे मदीना। माशाल्लाह 4 जन हो गए, हाथ की उंगलियां 5 है, दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है इंशाल्लाह। पहला कोई नौजवान 5वें नंबर पे कोई ऐसा सखी इंशाल्लाह, ये 10 दुआ के बाद एक्स्ट्रा दुआ उनके लिए कर दी जाएगी, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नौजवान खड़ा हुआ, बस नारा लगा दीजिए, हजर नारा लगा दीजिए। ये देखिए माँ का दुलारा, बाप का प्यारा बेटा मजमे को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ इस्लाम का शेर बनकर आगे आ रहा है। हजरत के माशाल्लाह हाथ में हाथ मिलाकर देखिए बच्चा 5,000 रुपया पॉकेट में हाथ डाल दिया। 5,000 का है बोल रहे हैं आप? अल्लाह, वो 10 देगा। आजा बेटा, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह। आ रहे हैं, हिम्मत है, अल्लाह कबूल फरमाया, आमीन। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा।
الحمدللہ اللہ اس بچے کی کمائی میں صحت میں زندگی میں اللہ برکت دے اللہ ان کے والدین کو کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ حضرت جناب مکھیا گلمان صاحب مہاراج گنج زور گنج ماشاءاللہ 5,000 12,000 بڑھ گیا سنتا کم ہے تعجب لگتا ہے یہ تو گھٹا رہا ہے بھائی دھور بلاس ماشاءاللہ دیکھیں یہ بچے کا 2 بزنس ہے ایک تو آزاد میڈیکل عالیہ کھاد بیج بھنڈار الحمدللہ نیا بھرگما اللہ اس بچے کی یہ جتنے بزنس یہ کاروبار کر اللہ ان کی تجارت میں برکت دے اللہ بزنس میں برکت دے اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان معمول میں کھیت کھلیان میں برکت دے اللہ ان کے کاروبار کو دین دنیا رات میں ترقی عطا فرما اللہ ان کے ماں باپ کو کرور کر جنت الفردوس اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے اب اس نوجوان نیا بھرگما ماشاءاللہ سعود عالم صاحب بیج بھنڈار اور کپڑا وسترالیہ یعنی وسترالیہ دکان ہے قربان جائیے 5,000 ہمارے مکھیا صاحب 12,000 گلمان صاحب مکھیا گلمان صاحب دھول بلاس چکمکہ بازار ہیں مکھیا صاحب ہیں مکھیا نہیں ان کے روح اچھا انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے مکھیا گلمان صاحب انہوں نے 12,000 روپے دان کیا اللہ مکھیا صاحب کے دان کو قبول کرے یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں دین برکت دے اللہ ان کے والدین کو کرور کر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے কত জন হলো 6 জন হয়ে গেল اچھا جہنم کے کئی دروازے ہیں 7 بس ایک آدمی اور چاہیے انشاءاللہ ایک نوجوان اور چاہیے انشاءاللہ ایک نوجوان اور چاہیے ہے کوئی نوجوان 7ویں نمبر پہ انشاءاللہ ابھی یہ نوجوان میرا یہ 5,000 روپے اپنی ماں کی محبت میں اپنے والدین کی محبت میں انہوں نے دان کیا الحمدللہ ان کے لیے ایک مطلب ایک شعر سنا دیں ارشاد علی ماشاءاللہ اگر ماں نہ ہوتی اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا سنو بیٹا ماں سے ناراض ہو کر گھر سے بھاگ گیا کچھ سالوں کے بعد جب گھر لوٹا تو پتا چلا ماں مر گئی وہ نوجوان قبر پہ آیا ماں کی اور رو کر کہنے لگا ماں ایک بار مجھے معاف کر دے ایک بوڑھے میاں نے کہا کہ بیٹا مرنے سے پہلے تیری ماں یہی کہتی تھی کہ جب میرا بیٹا آئے نا اس سے کہہ دینا میں نے اسے معاف کر دیا جب میرا بیٹا آئے اسے کہہ دینا میں نے اسے معاف کر دیا نوجوانوں آج یہ 5-10 ہزار روپے بہت بڑی رقم لگ رہی ہے آپ کو شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا باپ وہ ہے جو روڈ پر پسینہ بہایا چلچلاتی دھوپ پہ پسینہ بہا بہا کر کھٹا ہے کس کے لیے اپنے لیے نہیں باپ جانتا تھا میرے گھر میں میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کے دودھ کا انتظام کرنا ہے تمہیں کیا احساس ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم میں ہے باپ انتقال کیا حضرت عبداللہ انتقال کر گئے جب اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے سنو اپنی ماں کے ساتھ میں مدینہ تشریف لے گئے عمر 7 سال مدینے سے واپس آ رہے مکہ اپنی ماں کے ساتھ میں حضرت ام یمن ساتھ میں ہے ماں کی طبیعت خراب ہوئی حضرت آمنہ کی اتنا بخار ٹوٹنے کا نام نہیں انتقال کر گئی اور سنو حضرت ام یمن کہتی ہیں کہ جب آپ کی والدہ کو دفن کیا گیا آپ اپنی ماں کی قبر سے نہیں ہٹ رہے تھے میں بار بار ہاتھ پکڑ کر کھینچتی تھی بیٹا گھر چل لیکن اپنی ماں کی قبر سے ہٹتے نہیں تھے زاروں قطار رو رہے تھے اور سنو ایک وقت وہ آیا جب آخری حج کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب نکلے مکہ کے لیے درمیان میں مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے جس کو مقام ابوا کہتے ہیں اس پہاڑی پر ماں کی قبر تھی اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں آج رات یہی گزاریں گے میری ماں آمنہ کی قبر ہے سارے صحابہ رک گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھے جہاں ماں کی قبر تھی اب ماں کے قبر کے پاس میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے ہیں پوری رات گزر گئی اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی آپ نے ارشاد فرمایا کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا میری ماں آمنہ آواز دیتی بیٹا محمد تو میں نماز توڑ کر ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ماں تیرا بیٹا محمد حاضر ہے یہ 5,000 روپے بہت بڑی رقم لگ رہی ہے باپ کے نام پر بہت بڑی رقم لگ رہی ہے مسلمانوں
اگر ماں نہ ہوتی زمیں پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا۔ اگر ماں نہ ہوتی زمیں پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا۔ میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو۔ میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو۔ 7ویں نمبر پہ ایک آدمی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ، اتنا بڑا مجمع ہے کوئی نوجوان؟ کیش ہے کیش دے دو، کیش نہیں ہے فون پے ہے گوگل پے ہے، یا اپنا نام پیش کرو الحمدللہ۔ کل حضرت علامہ مولانا ایوب صاحب داماد برکاتہم اراکین مدرسہ کے حوالے کر دینا۔ 10,000 5,000 سے آپ غریب نہیں ہو جاؤ گے مسلمانوں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، یہ 5-10,000 روپے آپ دے دو گے، اللہ کے گھر کا بھلا ہو جائے گا، اللہ آپ کا بھلا کر دے گا۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ جلدی کریں انشاءاللہ۔ ہے کوئی سخی، ماسٹر، وکیل، انجینئر، پروفیسر؟ ایک نوجوان ادھر سے آ رہا ماشاءاللہ پیچھے سے، واہ بھائی واہ، مولانا تنویر صاحب نعرہ لگا دیجئے انشاءاللہ الحمدللہ۔ نعرے تکبیر! یہاں جا بیٹا، یہاں جا ماشاءاللہ 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 اللہ رب باپ کا پیارا بیٹا مجمع کو ماشاءاللہ ماسٹر جہانگیر، کیا کہنے بھائی، ماسٹر یہ پورے ماسٹر کی طرف سے دے رہے کیا ماشاءاللہ، ماسٹر لوگ آگے بڑھا ماشاءاللہ، ماسٹر توقیر جہانگیر۔ جہانگیر بادشاہ تھے، گزرا ہے، اور قربان جائیے، یہ حقیقت میں یہ نوجوان مرد مجاہد دین کا سپاہی۔ جہانگیر بابو کا نام لکھ دیے ماشاءاللہ، جہانگیر بابو صاحب آگے بڑھے ماشاءاللہ۔ جہانگیر بابو 10 کر دیے، 5 لاکھ 5,000 ماشاءاللہ۔ اللہ ان کے دن قبول فرما، عمر میں صحت میں زندگی میں کمائیں، گھر میں برکت دے۔ اللہ جہانگیر بابو کے ماں باپ کو کربٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما۔ آمین بولو الحمدللہ۔ کتو جن ہولو 7 جن ہوئے گلو، جنت کے کئی دروازے ہیں؟ 8، بس ایک آدمی اور تیار ہو جائے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ آ جائے کوئی نوجوان، کوئی سخی ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ماسٹر ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی کسان ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، ارے جلدی کرو بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ 5-10 ہزار روپے والے انشاءاللہ، 10 کو پرانا الحمدللہ۔ اللہ نے 7 کو چنا، وہی میرا اللہ 8ویں کو بھی چنے گا انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بنمنکھی کی سرزمین ہے اور سخی لوگوں کا علاقہ ہے، دانی لوگوں کا علاقہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے الحمدللہ، اللہ 8ویں کو بھی چنے گا۔ کوئی نہ کوئی ایسا نوجوان انشاءاللہ تیار ہوگا کہ حضرت سب نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے انشاءاللہ، مہمان رسول کے لیے ہم بھی انشاءاللہ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے، وہ مدرسے کو بنائیں گے جہاں بچے بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا قرآن رہے گا، میرا اسلام رہے گا۔ اے مالک و مولا تیرے فرمان کی خاطر ہر دور میں لڑ جائیں گے، ایمان کی خاطر پیچھے نہ ہٹیں گے کبھی، قرآن کی خاطر پیچھے نہ ہٹیں گے کبھی، قرآن کی خاطر۔ ہر دور میں سکہ بھی ہمارا ہی چلے گا، اسلام رہے گا، میرا قرآن رہے گا، میرا قرآن رہے گا، میرا اسلام رہے گا۔ نعرے تکبیر! عظمت قرآن زندہ باد! بھائی 8ویں نمبر پہ جلدی کرو بھائی، میرے بھائی ہے 8ویں نمبر پہ کوئی ایک آدمی تیار ہو جاؤ۔ ایک بات یاد رکھو، مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان بخیل گہرا اردو ہو گیا کیا؟ تھوڑا 4 کوالٹی ہے اس کے، 4 کوالٹی ہے۔ کون تو کوالٹی ہے جو بولوں؟ 4 سنو۔ پہلا بخیل، کتنا ہوا؟ کنجر، کنجوس، مکھی چوس، یہ 4تھا کوالٹی ہے۔ دیکھو میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ بخیل نہ بنو، مسلمان بخیل نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کے دروازے سے کوئی بھوکا لوٹ جائے ایسا ہو نہیں سکتا ہے، مسلمان کے دروازے سے کوئی پیاسا لوٹ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، مسلمان کے دروازے سے کوئی سوالی خالی ہاتھ لوٹ جائے
ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم اس رسول کی امت ہیں، قربان جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے گھر میں کوئی بھی آتا آپ بڑھ کر دیتے، اوہو دونوں ہاتھ سے دیتے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا اور جو قربان جاؤ وہ ذات کبھی کبھی مہینوں ہو جاتا چولہا نہیں جلتا تھا، مہینوں ہو جاتا چولہا نہیں جلتا تھا، پھر بھی سنو سخاوت کا عالم دیکھو۔ اب آدمی کھڑا ہے، یا رسول اللہ بیٹی کی شادی ہے، کچھ انتظام کر دیں، پاس میں تو کچھ ہے نہیں، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، قربان جاؤ بلال کو بلاتے، بلال کہاں ہے؟ دوڑا دوڑا بلال آتے، اے بلال پاس تو پیسے نہیں ہے، اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، اے بلال کسی سے ادھار لے لو، بلال کسی سے قرضہ لے لو، اس کی حاجت پوری کر دو، ضرورت پوری کر دو، اللہ انتظام کر دے گا، میں قرضہ ادا کر دوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب رستم صاحب جھواری مرغا والے، جناب رستم صاحب جھواری مرغا والے 5000 روپے حضرت دعا فرما دیجیے، اللہ ان کے مرغے میں برکت عطا فرما دے اور کاروبار میں اچھا تو ایسا نہ بولنا ہوگا آپ کو، یہ بولتا مرغا والا، یہ بولیے کہ مرغی کی کاروبار ہے، یہ دعا کر دیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ان کے کاروبار بزنس میں اللہ برکت دے، اللہ ان کی تجارت میں برکت دے، اللہ ہمارے نوجوان کی عمر میں صحت میں زندگی میں برکت دے، اللہ ان کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے، آمین الحمدللہ۔ کتو جن ہو لو 8 جن ہوئے گلو، 10 میں کتنے کم رہ گئے؟ 2، 10 اور بس عشرہ مبشرہ کی تعداد 10 ہے، 2 آدمی جلدی کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ 10 دعا کر دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ ہزاروں کا مجمع الحمدللہ سب آمین کہیں گے، سب دعا کریں گے، ہمارے اکابرین علماء دعا کریں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 2 نوجوان میرا جلدی تیار ہو جائے انشاءاللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان۔ یہ دیکھیے ایک بھائی میرا تیار ہو، واہ عمر تو بہت زیادہ ہے، بڑھاپے کے علم میں ہے لیکن حوصلہ جوان ہے ماشاءاللہ۔ ہمالیہ پہاڑ بن کر اس وقت ایک دم مجمع کو دہاڑتا ہوا ہمارے چچا آگے کی طرف آ رہے ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں سلامت رکھے۔ 10واں کھڑے ہو جاؤ، 10ویں نمبر پر بڑا خوش نصیب ہوگا۔ 9 ہو چکے ماشاءاللہ، یہ 9 ہو گئے، 10واں کے جلدی کھڑے ہو جائیں الحمدللہ۔ واہ بھائی واہ، ہے کیا کہنے بھائی، آہا یہ 5000 نہیں ہے، 500 ہے، پینشن والا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت کرے، آمین۔ کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے بھائی، الحمدللہ۔ اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے، پوری ہی کیا ہے کیا؟ اللہ ان کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے، آمین بولا دے بھائی۔ بھائی ماشاءاللہ بھائی مجھے 2 آدمی چاہیے، جلدی کریں ماشاءاللہ الحمدللہ، وقت کی قلت ہے، علماء کرام کی لمبی فہرست ہے الحمدللہ۔ 2 آدمی جلدی تیار ہو جائیے، بشن پور کا ہو، بنمنکھی کا ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں بیر نگر بسریا کا ہو، کوئی نوجوان، 2 نوجوان کم از کم کھڑے ہو جاؤ۔ اے میرے بچوں 5-10 ہزار روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، سنو اس سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، اگر تم دے دو گے کاروبار بند نہیں ہوگا، تم دے دو گے تجارت میں کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صدقے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس مال میں سے صدقہ کر دیا گیا ہو، خرچ کر دیا گیا ہو، اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ مسلمانوں یہ زمین پھٹ سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل تک سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، 90 نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی، یہ درزی پٹی کی سرزمین ہے، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے سخی لوگ، بڑے بڑے بزنس مین تاجر یہاں پر بیٹھے ہیں۔ 90 نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ اے دیکھیے ایک بھائی تیار ہوئے ماشاءاللہ، ہمارے اشارہ کر دیے اللہ انشاءاللہ 90 نمبر پہ کوئی نہ کوئی تیار ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ نے جہاں 8 کو چنا ہے وہی میرا اللہ 90 کو بھی چنے گا انشاءاللہ۔ 90 نمبر پہ ایک آدمی جلدی کرے بھائی، جلدی کرے انشاءاللہ، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، تاجر ہو، کسان ہو، کوئی ہو انشاءاللہ الحمدللہ، جو اپنے ماں باپ کے نام پر دینا چاہتے ہیں، دادا دادی نانا نانی کے نام پر دینا چاہتے ہیں، یا اپنے نام سے یا اپنی بیوی کے نام سے دینا چاہتے ہیں۔ اچھا ماں بہنوں کے پنڈال میں حضرت چھوٹے چھوٹے بچوں کو چادر رومال لے کر بھیج دیجیے۔ میرے ماں بہنوں تاریخ اسلام گواہ ہے، اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے۔ اب اس کی بیٹی ہو، دل کھولے تعاون کرو، انشاءاللہ ہم تمہارے لیے دعا کر، اللہ تیرے بیٹے کو حافظ قرآن۔ حضرت ماشاءاللہ آپ کی دعا رنگ لائی، جناب محمد تابش صاحب درزی پٹی میں حیرت میں تھا کہ درزی پٹی میں اتنے مالدار زمیندار تاجدار ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ ایک نام آیا جناب تابش صاحب درزی پٹی، ماشاءاللہ تابش بابو
अल्लाह ताबिश बाबू के देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे, अल्लाह उनको मालिक को करवा करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम अता फरमा दे। नौजवान हो गेलो माशाल्लाह 10 अरबस अशरा को बशर माशाल्लाह। ये नौजवान क्या नाम है? तिजारत में ए ताबिश ए आदिल इनका दोस्त है, दोस्त हो तो ऐसा हो। आहा आदिल मेराज, वाह 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 वाह। देखो आदमी, एक लड़का शराब पीता था, बड़ा परेशान था शराब पीने के, 2400 घंटा नशा में। तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको दवाइयां दी, बोला इसको खाना, शराब एकदम पीना छोड़ दो। महीनों के बाद ये डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पूछा कहो अब कैसे हो, शराब पीना छोड़े कि नहीं? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह शराब की आदत छूट गई है, लेकिन वही कभी कभी कोई जोर देता है ना, कोई जोर देता है तो पी लेते हैं। तो बोला कि गुड, वेरी गुड। डॉक्टर बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, शराब की आदत कम से कम तुम्हारी छूटी। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे साथ में ये कौन है? बोला कि ये मेरा दोस्त है और यही धक्का देता है, यही जोर देता है। एक बात याद रखो नौजवानों, दोस्त अच्छा बनाओ। दोस्त नमाजी होगा इंशाल्लाह तुम नमाजी बन जाओगे। दोस्त अगर नेक होगा, कुरान पढ़ने वाला होगा, इंशाल्लाह तुम्हें भी कुरान पढ़ने को कहेगा। दोस्त अगर शराबी होगा वो तुम्हें शराब पीने का मशवरा देगा। दोस्त अगर जुआरी होगा तुम्हें जुआ खेलने का मशवरा देगा। इसलिए हमेशा ये ताबिश बाबू को मैं सलाम करता हूँ। ताबिश ने अपने कदम को आगे बढ़ाया। इनका दोस्त आदिल ने कहा कि दोस्त तुमने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, तुम अकेले जन्नत में जाएगा, हम भी तो जाएंगे इंशाल्लाह। नाम को पेश कर दिया। कतो जन हो लो, 10 जन हो लो भाई। ये कौन हिसाब से पढ़ा है? इसका जो मैथ जो है, मैथ बहुत कमजोर है इसका। 10 जन हो लो, कतो जन हो लो, 10 जन हो लो। बस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस एक आदमी और चाहिए, बस एक आदमी कोई जल्दी से तैयार हो जाइए। इसलिए कि मदरसे को मैंने देखा अपने नजरों से, बखुदा कहता हूं मेरे दिल पे चोट लगी है, मेरे दिल पे चोट लगी है कि या अल्लाह हम बिस्तर मखबल पे सोए, गद्दी पे सोए, या अल्लाह हम छत ढलाई घर में